بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورۃ المعارج۔ سأل سائل بعذاب واقع، مانگا ایک مانگنے والے نے عذاب پڑنے والا۔ للکافرین لیس له دافع، منکروں کے واسطے کوئی نہیں اس کو ہٹانے والا۔ نمبر 3، من اللہ ذی المعارج، آیا اللہ کی طرف سے جو چڑھتے درجوں والا ہے۔ نمبر 4، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، چڑھیں گے اس کی طرف فرشتے اور روح۔ نمبر 5، اس دن میں جس کا لمباؤ 50,000 برس ہے۔ نمبر 6، فاصبر صبرا جمیلا، سو تو صبر کر، بھلی طرح صبر کرنا۔ نمبر 7، تفسیر۔ نمبر 3، کفار پر آنے والا عذاب ضرور آئے گا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، یعنی پیغمبر نے تم پر عذاب مانگا ہے، وہ کسی سے نہ ہٹایا جائے گا۔ یہ عذاب مانگنے والے کفار ہوں جو کہا کرتے تھے کہ آخر جس عذاب کا وعدہ ہے وہ جلدی کیوں نہیں آتا؟ اے اللہ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا سچ ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے۔ یہ باتیں انکار و تمسخر کی راہ سے کہتے تھے۔ اس پر فرمایا کہ عذاب مانگنے والے ایک ایسی آفت مانگ رہے ہیں جو بالیقین ان پر پڑنے والی ہے، کسی کے رک نہیں سکتی۔ کفار کی انتہائی حماقت یا شوخ چشمی ہے جو ایسی چیز کا اپنی طرف سے مطالبہ کرتے ہیں۔ نمبر 4، فرشتوں اور روحوں کے درجات، یعنی فرشتے اور مومنین کی روحیں تمام آسمانوں کو درجہ بدرجہ طے کر کے اس کی بارگاہ قرب تک چڑھتی ہیں، یا اس کے بندے اس کے حکموں کی تابعداری میں جان و دل سے کوشش کر کے اور اچھی خصلتوں سے آراستہ ہو کر قرب و وصول کے روحانی مرتبوں اور درجوں سے ترقی کرتے ہوئے اس کی حضوری سے مشرف ہوتے ہیں، اور وہ درجہ مسافت کی دوری اور نزدیکی میں مختلف اور متفاوت ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ ایک پلک مارنے میں ان کے سبب سے ترقی ہو سکتی ہے، جیسے اسلام کا کلمہ زبان سے کہنا، اور بعض ایسے ہیں کہ ایک ساتھ میں ان سے ترقی حاصل ہو سکتی ہے، جیسے نماز ادا کرنا، اور بعض سے پورے ایک دن میں جیسے روزہ، یا ایک مہینے میں جیسے پورے رمضان کے روزے، یا ایک سال میں جیسے حج کا ایک ادا کرنا، والا حاضر القیاس۔ اور اس طرح فرشتوں اور روحوں کا عروج جو کسی کام پر مقرر ہیں، اسی کام سے فراغت پانے کے بعد مختلف و متفاوت ہے، اور اس خداوند قدوس کی تدبیر و انتظام کا اتار چڑھاؤ بے شمار درجے رکھتا ہے۔ نمبر 5، یعنی فرشتے اور لوگوں کی روحیں پیشی کے لیے حاضر ہوں گی۔ نمبر 6، 50,000 سال کا دن 50,000 برس کا دن قیامت کا ہے، یعنی پہلی مرتبہ سور پھونکنے کے وقت سے لے کر بہشتیوں کے بہشت میں اور دوزخیوں کے دوزخ میں قرار پکڑنے تک 50,000 برس کی مدت ہوگی، اور کل فرشتے اور تمام قسم کے مخلوقات کی روحیں اس تدبیر میں بطور خدمتگار کے شریک ہوں گی۔ پھر اس بڑے کام کے سر انجام کی مدت گزرنے پر ان کو عروج ہوگا۔ تنبیہ، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم ایماندار آدمی کو وہ اتنا لمبا دن ایسا چھوٹا معلوم ہوگا جتنی دیر میں ایک نماز فرض ادا کر لیتا ہے۔ نمبر 7، یعنی یہ کافر اگر از راہ انکار و تمسخر عذاب کے لیے جلدی مچائیں تب بھی آپ جلدی نہ کریں، بلکہ صبر و استقلال سے رہیں، نہ تنگ دل ہو، نہ حرف شکایت زبان پر آئے۔ آپ کا صبر اور ان کا تمسخر ضرور رنگ لائے گا۔ انہم یرونہ بعیدا، اور وہ دیکھتے ہیں اس کو دور، ونراہ قریبا، اور ہم دیکھتے ہیں اس کو نزدیک۔ نمبر 1، یوم تکون السماء کالمہل، جس دن ہوگا آسمان جیسے تانبا پگھلا ہوا۔ نمبر 2، وتکون الجبال کالعہن، اور ہوں گے پہاڑ جیسے اون رنگی ہوئی۔ نمبر 3، ولا یسأل حمیم حمیما، اور نہ پوچھے گا دوست دار کو۔ یبصرونہم، سب نظر آ جائیں گے ان کو۔ نمبر 4، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، چاہے گا گناہگار کسی طرح چھڑوائی میں دے اس دن کے عذاب سے اپنے بیٹے کو، وصاحبتی واخی، اور اپنے ساتھ والی یعنی عورت کو، اور اپنے بھائی کو، وفصیلتہ التی تؤوی، اور اپنے گھرانے کو جس میں رہتا تھا، ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ، کلا، اور جتنے زمین پر ہیں سب کو پھر اپنے آپ کو بچا لے، ہرگز نہیں۔ نمبر 5، انہا لظیٰ، وہ تپتی یعنی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نزاعۃ للشویٰ، کھینچ لینے والی کلیجہ۔ نمبر 6، تدعو من ادبر وتولی، پکارتے اس کو جس نے پیٹھ پھیر لی اور پھر کر چلا گیا، وجمع فاوعی، اور جوڑا اور سیت کر رکھا۔ نمبر 7، ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک آدمی بنا ہے جی کا کچا، اذا مسہ الشر جزوعا، جب پہنچی اس کو برائی تو بے صبرا یعنی گھبرا لو، وَإِذَا مَسَّهُ، اور جب پہنچے اس کو۔ تفسیر۔ نمبر 1، یعنی ان کے خیال میں قیامت کا آنا بعید از امکان اور دراز از عقل ہے، اور ہم کو اس قدر قریب نظر آ رہی ہے گویا آئی رکھی ہے۔ نمبر 2، قیامت کے مختلف احوال، بعض نے محل کا ترجمہ تیل کے تلچھٹ سے کیا ہے۔ نمبر 3، اون مختلف رنگ کی ہوتی ہے اور پہاڑوں کی رنگتیں بھی مختلف ہیں، کما قال تعالی، وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمُرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ، سورہ فاتر رکوع نمبر 4۔ اور دوسری جگہ فرمایا کالعہن المنفوش، القارعہ، یعنی پہاڑ
دھنکی ہوئی اون کی طرح اڑتے پھریں گے۔ نمبر 4، دوستوں کی دوستی کام نہ آئے گی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ سب نظر آ جائیں گے، یعنی دوستی ان کی نکمی تھی، ایک دوسرے کا حال دیکھے گا مگر کچھ مدد و حمایت نہ کر سکے گا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ نمبر 5، یعنی چاہے گا کہ بس چلے تو سارے کٹم بلکہ ساری دنیا کو فدیہ میں دے کر اپنی جان بچا لے، مگر یہ ممکن نہ ہوگا۔ نمبر 6، یعنی وہ آگ مجرم کو کہاں چھوڑتی ہے، وہ تو کھال اتار کر اندر سے کلیجہ نکال لیتی ہے۔ نمبر 7، یعنی دوزخ کی طرف سے ایک کشش اور پکار ہوگی، بس جتنے لوگ دنیا میں حق کی طرف سے پیٹھ پھیر کر چل دیے تھے اور عمل صالح کی طرف سے اعراض کرتے اور مال سمیٹنے اور سیت کر رکھنے میں مشغول رہتے تھے، وہ سب دوزخ کی طرف کھینچے چلے جائیں گے۔ بعد اثار میں ہے کہ دوزخ اول زبان قال سے پکارے گی، الیہ یا کافر، الیہ یا منافق، الیہ یا جامع المال، یعنی او کافر، او منافق، او مال سمیٹ کر رکھنے والے، ادھر آ۔ لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے۔ اس کے بعد ایک بہت لمبی گردن نکلے گی جو کفار کو چن چن کر اس طرح اٹھا لے گی جیسے جانور زمین سے دانہ اٹھا لیتا ہے، العیاذ باللہ۔ الخیر منوعہ، بھلائی تو بے توفیقہ۔ نمبر 1، الا المصلین، مگر وہ نمازی، الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نماز پر قائم ہیں۔ نمبر 2، والذین فی اموالہم حق معلوم، اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے، للسائل والمحروم، مانگنے والے اور ہارے ہوئے کا۔ نمبر 3، والذین یصدقون بیوم الدین، اور جو یقین کرتے ہیں انصاف کے دن پر۔ نمبر 4، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ جو لوگ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ نمبر 5، ان عذاب ربهم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کے عذاب سے کسی کو نہ ڈر نہ ہونا چاہیے۔ نمبر 6، والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو اپنی شہوت کی جگہ کو تھامتے ہیں، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، مگر اپنی جوروں سے یا اپنے ہاتھ کے مال سے یعنی اپنی لونڈیوں، سو ان پر کچھ نہیں الہنا یعنی الزام۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، پھر جو کوئی ڈھونڈے اس کے سوائے سو وہی ہیں حد سے بڑھنے والے۔ نمبر 7، والذین هم لاماناتهم وعهدهم، اور جو لوگ اپنے امانتوں اور اپنے قول کو۔ تفسیر نمبر 1، انسان کی کم ہمتی یعنی کسی طرف پختگی اور ہمت نہیں دکھلاتا، فقر، فاقہ، بیماری اور سختی آئے تو بے صبر ہو کر گھبرا اٹھے بلکہ مایوس ہو جائے، گویا اب کوئی سبیل مصیبت سے نکلنے کی باقی نہیں رہی، اور مال و دولت، تندرستی اور فراخی ملے تو نیکی کے لیے ہاتھ نہ اٹھے اور مالک کے راستہ میں خرچ کرنے کی توفیق نہ ہو۔ ہاں وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جن کا ذکر آگے آتا ہے۔ نمبر 2، مومنین کے 8 اوصاف، یعنی گنڈے دار نہیں بلکہ مداومت و التزام سے نماز پڑھتے ہیں اور نماز کی حالت میں نہایت سکون کے ساتھ برابر اپنی نماز ہی کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ نمبر 3، سورۃ المؤمنین میں اس کی تفسیر گزر چکی۔ نمبر 4، یعنی اس یقین کی بنا پر اچھے کام کرتے ہیں جو اس دن کام آئیں۔ نمبر 5، یعنی اس سے ڈر کر برائیوں کو چھوڑتے ہیں۔ نمبر 6، یعنی اللہ کا عذاب ایسی چیز نہیں کہ بندہ اس کی طرف سے معمون و بے فکر ہو کر بیٹھ رہے۔ نمبر 7، یعنی بیوی اور باندی کے سوا جو اور کوئی جگہ قضائے شہوت کے لیے ڈھونڈے وہ حد اعتدال اور حد جواز سے باہر قدم نکالتا ہے۔ راعون، نبھاتے ہیں۔ نمبر 1، والذین هم بشہاداتهم قائمون، اور جو اپنی گواہیوں پر سیدھے ہیں۔ نمبر 2، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور جو اپنی نماز سے خبردار ہے۔ نمبر 3، اولئک فی جنات مکرمون، وہی لوگ ہیں باغوں میں عزت سے۔ نمبر 4، فما للذین کفروا قبلک مہطعین، پھر کیا ہوا منکروں کو تیری طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ عن الیمین وعن الشمال عزین، دہنے سے اور بائیں سے غول کے غول۔ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کیا طمع رکھتا ہے ہر ایک شخص ان میں کے داخل ہو جائے نعمت کے باغ میں؟ کلا، ہرگز نہیں۔ نمبر 5، انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے ان کو بنایا ہے جس سے وہ بھی جانتے ہیں۔ نمبر 6، فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، سو میں قسم کھاتا ہوں مشرق اور مغربوں کے مالک کی۔ نمبر 7، تحقیق ہم کر سکتے ہیں یعنی قادر ہیں۔ علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، کہ بدل کر لے آئیں ان سے بہتر اور ہمارے قابو سے نکل نہ جائیں گے۔ نمبر 8، فذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم، سو چھوڑ دے ان کو کہ باتیں بنائیں اور کھیلا کریں یہاں تک کہ مل جائیں اپنے اس دن سے۔ تفسیر نمبر 1، اللہ اور بندوں کے حقوق، اس میں اللہ کے اور بندوں کے سب حقوق آ گئے، کیونکہ آدمی کے پاس جس قدر قوتیں ہیں سب اللہ کی امانت ہے، ان کو اسی کے بتلائے ہوئے واقعے میں خرچ کرنا چاہیے، اور جو قول و قرار ازل میں باندھ چکا ہے اس سے پھرنا نہیں چاہیے۔ نمبر 2، یعنی ضرورت پڑے تو بلا کم و کاس اور بے رو رعایت گواہی دیتے ہیں، حق پوشی نہیں کرتے۔ نمبر 3، یعنی نمازوں کے اوقات اور شروط و آداب کی خبر رکھتے ہیں اور اس کی صورت و حقیقت کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں۔ نمبر 4، نماز کی اہمیت، جنتیوں کی یہ 8 صفتیں ہوئیں جن کو نماز سے شروع اور
نماز ہی پر ختم کیا گیا ہے تاکہ معلوم ہو نماز اللہ کے ہاں کس قدر محتم بشان عبادت ہے جس میں یہ صفات ہوں گی، اور وہ حلو یعنی کچے دل کا نہ ہوگا بلکہ عزم و ہمت والا ہوگا۔ نمبر 5، کفار کا استہزاء اور جنت سے محرومی، یعنی قرآن کی تلاوت اور جنت کا ذکر سن کر کفار ہر طرف سے ٹولیاں بنا کر تیری طرف امڈے چلے آتے ہیں، پھر ہنسی اور ٹھٹا کرتے ہیں۔ کیا اس کے باوجود یہ بھی تما رکھتے ہیں کہ وہ سب جنت کے باغوں میں داخل کیے جائیں گے؟ جیسا کہ وہ کہا کرتے تھے اگر ہم کو لوٹ کر خدا کی طرف جانا ہوا تو وہاں بھی ہمارے لیے بہتری ہی بہتری ہے، ہرگز نہیں، اس خداوند عادل حکیم کے ہاں ایسا اندھیر نہیں ہو سکتا۔ تنبیہ، ابن کثیر نے ان آیات کا مطلب یہ لیا ہے کہ تیری طرف کے ان منکروں کو کیا ہوا کہ تیزی کے ساتھ دوڑے چلے جاتے ہیں، داہنے اور بائیں غول کے غول، یعنی قرآن سن کر ایسے کیوں بدکتے اور بھاگتے ہیں؟ پھر کیا اس وحشت و نفرت کے باوجود یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ ان میں سے ہر شخص بغیر کھٹ کے جنت میں جا گھسے گا؟ ہرگز نہیں۔ وہذا کما قال تعالی فما لهم عن التذکرۃ معرضین کانہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، سورہ مدثر رکوع نمبر 2۔ نمبر 6، انسان کی حقیقت یعنی مٹی جیسے حقیر یا منی جیسی گھنونی چیز سے پیدا ہوا، وہ کہاں لائق ہے بہشت کے، مگر ہاں جب ایمان کی بدولت پاک صاف اور معظم و مکرم ہو، اور ممکن ہے کہ انا خلقنا لهم مما یعلمون سے اشارہ ہو ان الانسان خلق ہلوعا کی طرف، جو چند آیات پہلے اسی صورت میں آ چکا ہے، یعنی وہ پیدا تو ہوا ہے اس صفات پر، اور الا المصلین الذین هم الی آخری کے استثناء میں اپنے کو شامل نہ کیا، پھر بہشت کا مستحق کیسے ہو؟ اس تقدیر پر مما یعلمون کی ترکیب خلق الانسان من عجل کے قبیل سے ہوگی۔ نمبر 7، مشارق و مغارب کی توجیہ، آفتاب ہر روز ایک نئے نقطہ سے طلوع ہوتا ہے اور نئے نقطہ پر غروب ہوتا ہے، ان کو مشارق اور مغارب کہا۔ نمبر 8، ہم تم سے بہتر قوم لا سکتے ہیں، یعنی جب ان کی جگہ ان سے بہتر لا سکتے ہیں تو خود ان کو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ کیا وہ ہمارے قابو سے نکل کر کہیں جا سکتے ہیں؟ یا خیرا منہم سے مراد انہی کا دوبارہ پیدا کرنا ہو، کیونکہ عذاب ہو یا ثواب، دوسری زندگی اس زندگی سے بہرحال اکمل ہوگی۔ یہ مطلب ہو کہ ان کفار مکہ کو ہنسی ٹھٹا کرنے دیجیے، ہم خدمت اسلام کے لیے اس سے بہتر قوم لے آئیں گے۔ چنانچہ قریش کی جگہ اس نے انصار مدینہ کو کھڑا کیا، اور مکہ والے پھر بھی اس کے قابو سے نکل کر کہیں نہ جا سکے، آخر اپنی شرارتوں کے مزے چکھنے پڑے۔ تنبیہ، مشارق و مغارب کی قسم شاید اس لیے کھائی کہ خدا ہر روز مشرق اور مغرب کو بدلتا رہتا ہے، اس کو تمہارا تبدیل کرنا کیا مشکل ہے؟ الذی یوعدون، جس کا ان سے وعدہ ہے۔ نمبر 1، یوم یخرجون من الاجداث سرعا کانہم الی نصب یوفضون، جس دن نکل پڑیں گے قبروں سے دوڑتے ہوئے جیسے کسی نشانی پر دوڑتے جاتے ہیں۔ نمبر 2، خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، جھکی ہوگی ان کی آنکھیں، چڑھتی آتی ہوگی ان پر ذلت۔ یہ ہے ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ تھا۔ نمبر 3، تفسیر۔ نمبر 1، یعنی تھوڑے دن کی ڈھیل ہے پھر سزا ہونی یقینی ہے۔ نمبر 2، قبروں سے نکل کر دوڑنا، یعنی کسی خاص نشان اور علامت کی طرف جیسے تیزی سے دوڑتے ہیں اور ایک دوسرے سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یا نسب سے بت مراد ہوں جو کعبہ کے گرد کھڑے کیے ہوئے تھے، ان کی طرف بھی بہت عقیدت اور شوق کے ساتھ لپکتے ہوئے جاتے تھے۔ نمبر 3، یعنی قیامت کا دن۔ تم سورۃ المعارج وللہ الحمد والمنہ، سورۃ المعارج الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچی۔